جمعرات کے دن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یا اللہ یا محمد کا جمعرات کے دن والا عمل۔ شام تک کروڑوں روپے ملیں گے انشاءاللہ۔ خاص عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو آج اگر آپ نے میرے بتائے طریقہ کار سے پل لیا، کروڑوں کچھ نہیں میرے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، کروڑوں کچھ نہیں، اللہ پاک غیب سے ارب روپے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو بڑی گاڑی ملے گی، بڑے گھر مل جائیں گے، فوری طور پر آپ کو دولت مل جائے گی۔ دولت کا ایسا خاص وظیفہ جسے پڑھتے ہی مالدار ہو جاؤ گے، مالا مال ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آج جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے چھوڑ دیا نا یا نہیں پڑھا تو سمجھو آپ نے کچھ نہیں پڑھا۔ اپنی زندگی میں صرف ایک جمعرات یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لینا۔ میرے دکھیاری بہنوں اور پریشان بھائیوں، پوری دنیا سے جہاں سے یہ ویڈیو سن رہے ہو، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، جاپان، کینیڈا، آسٹریلیا، دبئی، سعودیہ، کہیں سے بھی یہ ویڈیو سن رہے ہو، دنیا کے کسی بھی کونے پر بیٹھے ہو، بس آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا، ساری پریشانیاں، سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ میرے دکھیاری بہنوں اور پریشان بھائیوں، یہ وظیفہ آج پڑھتے ہی وہ دولت کی طوفانی برسات ہوگی، دولت کو آپ سے عشق ہو جائے گا، دولت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی زندگی کی ایک جمعرات یہ وظیفہ پڑھ کے اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھ لو۔ اپنی آنکھوں سے آپ کروڑ پتی ہونا چاہتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ جمعرات، ایک جمعرات کو یہ وظیفہ جس گھر میں پل لیا گیا میرے بتلائے طریقہ کار سے، ساری زندگی دولت میں ہی کھیلے گا۔ دن ہو یا رات، دولت ہی دولت ہوگی، پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ گھر میں جتنی بھی لڑائی جھگڑے ہیں رزق اور دولت کو لے کے، ساری پریشانیاں آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی۔ گھر میں سے رزق کی اور دولت کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں دولت اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ دن رات آپ کے گھر میں پیسے کی چہل پہل ہوگی، ہر جگہ پیسے کے ڈھیر لگ جائیں گے، بڑی گاڑی بڑے گھر حاصل کر لو گے یہ وظیفے کے بعد۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ وظیفہ آج لازمی جمعرات کے دن پڑھ لینا۔ محترم عزیز بھائیوں اور محترم عزیز بہنوں، آج جمعرات والے دن کا ایسا خاص وظیفہ اپنی پیاری بہن اور پیارے بھائیوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اسے اگر آج جمعرات والے دن آپ لوگوں نے میرے بتائے طریقہ کار سے یا اللہ یا محمد کا ایسا خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آج آپ کی قسمت چمک جائے گی، آپ کی بگڑی ہوئی تقدیر بدل جائے گی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ وظیفہ آج آپ کے نصیب بدل دے گا، آپ کے گھر میں سے دولت اور رزق کے دروازے کھول دے گا، آج آپ کی بند روزی کے تالے کھل جائیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کے گھر میں ہر جگہ دولت ہی دولت ہوگی، ہر جگہ سے پیسہ ہی آئے گا انشاءاللہ۔ اگر آج آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو، سالوں سال رزق اور دولت کی تنگی دیکھ چکے ہو، کئی وظیفے پڑھ چکے ہو، تو یہ خاص وظیفہ آج جمعرات کے دن پڑھ لینا۔ پھر اللہ پاک ایسا کرم کریں گے، ایسے معجزے کریں گے کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ اگر آج اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کے تالے کھولنا چاہتے ہو، اپنے گھر میں دولت کے انبار لگانا چاہتے ہو، یہ آزمودہ سچا وظیفہ آج آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آج جمعرات والے دن یہ وظیفہ، یہ عمل میرے بتائے طریقہ کار سے جس بھی گھر میں پل لیا گیا، اس گھر کا ہر افراد امیر ہو جائے گا، کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جتنی بھی حاجت ہو یا جو بھی حاجت ہو، اس وظیفے کے بعد تمام حاجات پوری ہوگی، آپ کی دلی مراد اور دل کی خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو جسمانی، اندرونی، بیرونی دنیا کی چھوٹی سے لے کر جتنی بھی بڑی بیماری، جتنی بھی خطرناک بیماری ہے، اس وظیفے کے بعد تمام بیماریاں ختم ہو جائے گی، آپ کو صحت شفا مل جائے گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ کو بے اولادی ہے تو
تو اس وظیفے کے بعد اللہ پاک پیاری نصیبوں والی اولاد عطا کرے گا. آپ کی بیٹیوں کی، بہنوں کی، یا آپ کے اپنے لیے رشتوں میں یا آپ کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں تو یہ وظیفے پڑھ لینا، اللہ پاک فوری طور پر اچھے سے گھر میں رشتہ اور شادی کرا دے گا. آپ کے دنیا کی کوئی بھی چھوٹی سے لے کر جتنی بھی بڑی پریشانیاں آپ کے گھر میں ہیں، آپ کے مسائل، تمام پریشانیاں اور مسائل اس وظیفے کے بعد ضرور ختم ہوں گے. آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہو، کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، تو یہ وظیفہ آج پڑھ لینا. انشاءاللہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں خوشیاں آ جائے گی، آپ کے گھر میں بے شمار دولت اور رزق آ جائے گا. آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام مقصد پورے ہو جائیں گے. ایک مقصد ہو یا جتنے بھی مقصد، اس وظیفے کے بعد آپ لوگوں کے تمام مقصد پورے ہوں گے. دنیا کے چھوٹی سے لے کر جتنے بھی بڑے مقصد ہے، اور ایک مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی اور ایک مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کی خواہش ہے کہ آپ بڑی گاڑی لو، آپ بڑے بنگلے لو، آپ بڑے گھر لو، آپ کی زمینیں ہو، تو یہ وظیفہ پڑھ لینا. اللہ پاک آپ کی تمام یہ خواہشیں پوری کر دے گا. آپ کو بڑی گاڑی ملے گی، بڑے بڑے گھر ملیں گے، محل، انشاءاللہ آپ کی ہر ایک حاجت پوری ہوگی. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے. اتنا قرآنی وظیفہ ہے، ایسا روحانی وظیفہ ہے، ایسا جلالی وظیفہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایک بار آج جمعرات کو یہ وظیفہ، آج جمعرات کو کسی بھی وقت یہ وظیفہ آپ نے بس پڑھ لیا تو خدا کی قسم اللہ پاک آپ کے اوپر مہربان ہو جائیں گے. آج جمعرات کے اندر یہ وظیفہ پڑھ لینا، اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دیں گے، مالدار کر دیں گے، دولت اتنی عطا کریں گے کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائے گی، پھر بھی دولت ختم نہیں ہوگی. دولت آنا نہیں رکے گی، دولت رکھنے کی جگہ ختم ہو جائے گی. آپ کے گھر، آپ کی الماری میں، آپ کی تجوریوں میں ہر جگہ دولت ہی دولت ہوگی. یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے سے آپ کی قسمت بدل جائے گی. ایسے آپ کی قسمت چمکے گی کہ پورا محلہ آپ کی قسمت دیکھ کر حیران ہو جائے گا اور سوچیں گے کل تک اس شخص کے پاس کھانے پینے کو پیسے نہیں، آج یہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں کیسے گھوم رہا، اس کے پاس اتنی دولت ایک دن میں کیسے آ گئی. تو آج اگر آپ لوگ منٹوں میں اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو، اپنی غریبی مٹا کر امیر ہونا چاہتے ہو، روڈ پہ بیٹا فقیر بھی یہ وظیفہ اگر پڑھ لے گا تو خدا کی قسم وہ بھی آج اس وظیفے کے بعد امیر ہو جائے گا، کروڑوں میں کھیلے گا، اربوں میں کھیلے گا، دن رات پیسہ ہی پیسہ ہوگا. آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جمعرات کے دن آپ لوگ نماز فجر کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. آپ تمام لوگ نماز عصر کے بعد بھی آج جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. آپ لوگ چاہیں تو نماز مغرب کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی آج جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. کسی بھی نماز کے بعد میری پیاری بہنیں اور پیارے بھائی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. میری پیاری بہنیں گھر میں نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. میرے پیارے بھائی مسجد میں نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. میرے بھائی مسجد میں نماز ادا کر کے گھر آ کر یا اپنے کاموں پر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. میرے بھائی دکانوں پر ہیں، آفسوں پر ہیں، اپنے کاموں پر ہیں تو وہاں پر 5 سے 10 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. میرے بھائی اور میری بہن گھر اور باہر کے کاموں سے لیٹ فارغ ہوتے ہیں تو وہ گھر پر آ کر کھانا کھا کر بھی اسے لیٹ کو بھی عمل پڑھ سکتے ہو. یہ وظیفہ آپ رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو، صبح اٹھنے کے بعد، ناشتے سے پہلے، ناشتے سے بعد، کسی بھی وقت، آج 5 6 7 8 9 10 11 کسی بھی وقت بس یہ وظیفہ آج پڑھ لینا، پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو امیر کر دیں گے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دنیا کے کسی بھی ملک سے آج میری ویڈیو جو بندہ بندی سن رہا ہے، سمجھو وہ نصیب والا ہے. اس کو پڑھتے ہی اس کے نصیب بدلنے والے ہیں. آج جو بندہ پاکستان سے یہ ویڈیو سن کر وظیفہ پڑھے گا، انڈیا سے سن کر یہ وظیفہ پڑھے گا، بنگلہ دیش سے یہ سن کر وظیفہ پڑھے گا، نیپال سے سن کر یہ وظیفہ پڑھے گا، امریکہ یا
کینیڈا یا لندن یا آسٹریلیا یا دبئی یا سعودیہ، دنیا کے کسی بھی ملک کسی بھی کونے پر ہے، بس یہ ویڈیو میری سن کر وظیفہ سمجھ کر کرے گا تو خدا کی قسم اللہ پاک ایسے دولت دیں گے، آپ کے گھر میں دولت کے انبار لگ جائیں گے، دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، آپ کے گھر میں ایسی طوفانی دولت کی برسات کریں گے کہ پورا محلہ دکھتا رہے گا۔ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے کہ اتنے کم ٹائم میں بس وظیفہ ابھی پڑا ہے اور اس کے آثار ابھی سے شروع ہو گئے۔ تو یہ وظیفہ آج آپ کی قسمت بدل دے گا۔ آج جو لوگ دولت سنبھال سکتے ہیں تو یہ وظیفہ وہ لوگ پڑھیں، کیونکہ جو لوگ پیسہ سنبھال سکتے ہیں وہ یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ اس کو پڑھتے ہی کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے انشاءاللہ۔ آج جمعرات کے دن کا ایسا خاص وظیفہ اپنی پیاری بہنیں اور پیارے بھائیوں کو، دکھیاری بہنیں اور دکھیارے بھائیوں کو یہ وظیفہ بتاؤں گا، اسے پڑھ کے ہی ان کے تمام دکھ سکھ میں بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اچھی طریقے کے ساتھ وضو کر کر تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے یہ وظیفہ۔ اکثر بہن بھائیوں کا ایک غلطی کی وجہ سے پورا وظیفہ خراب ہو جاتا ہے، پھر ان کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا، وہ مجھے شکایت کرتے ہیں، تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ اکثر بہن بھائی بچوں کے بڑوں کے شور شرابے میں بیٹھ کر وظیفہ کرنے لگ جاتے ہیں، ان سے کوانٹٹی کم زیادہ ہو جاتی ہے، وظیفے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے ان کا دھیان وظیفے کی طرف نہیں رہتا، ان کا پورا وظیفہ خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ شروع سے آخر تک دوبارہ سے وظیفہ پڑھتے نہیں، وہی وظیفہ اپنی من مرضی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو دولت نہیں ملتی۔ تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، تنہائی والی جگہ پر جہاں کسی بھی بڑے یا بچے کا شور شرابہ نہ ہو، وہاں پر آپ کو پڑھنے کے لیے آسان ہے، اس جگہ بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے باوضو ہو کر، پاک صاف کپڑے پہن کر باوضو ہونا ہے، اچھی طریقے کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ اب جو چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ پین کاغذ پہ لکھ لیں، جب وظیفہ کرنے لگے تو آپ کے لیے آسانی ہو، نہیں تو جب آپ وظیفہ کرنے لگے تو میری ویڈیو لگائیں، سنتے ہوئے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ جب وظیفہ کرنے لگے تو میری ویڈیو لگائیں، وظیفہ میری ویڈیو سنتے ہوئے وظیفہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ بس آج آپ نے میرے بتائے کار طریقے کار سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پھر آپ اللہ پاک کے معجزات دیکھنا انشاءاللہ۔ آج آپ کروڑوں نہیں اربوں میں کھیلو گے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اب آپ نے پاک صاف کپڑے پہن کر اچھی طریقے کے ساتھ وضو کر لینا ہے۔ وضو کے بعد آپ نے تنہائی والی جگہ پر، اگر آپ کے پاس جائے نماز ہو تو بچھا لیجئے، اس پر بیٹھ جائیں، اگر نہ ہو تو کوئی لازمی نہیں، آپ زمین پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ زمین یا جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلی مرتبہ ایک بار 1 ٹائم اسے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بغیر وظیفے کا آغاز نہیں ہوگا، یعنی وظیفہ شروع نہیں ہوگا، تو لہٰذا اسے 1 ٹائم ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیجئے۔ اب ایک بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ تمام بہن اور بھائیوں نے، آپ تمام لوگوں نے اب 3 مرتبہ درود ابراہیمی، جس بھی بہن اور بھائیوں کو آتا ہے وہ درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لیجئے۔ 3 ٹائمز یعنی 3 بار درود ابراہیمی میرے بھائی اور میری بہن پڑھ لیجئے۔ اگر کسی بہن بھائیوں کو درود ابراہیمی نہ آتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی مسئلے کی بات نہیں، آپ کو کوئی سا بھی درود پاک درود شریف آتا ہے اسے آپ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، 3 ٹائمز۔ آپ کو اگر کوئی سا بھی نہ آئے تو جو میں بتا رہا ہوں اسے بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ درود پاک چاہے کوئی سا بھی ہو، آپ کی مرضی کا ہو یا میرا بتایا ہوا ہو، بس پڑھنا آپ نے 3 ہی بار ہے، 3 ٹائمز۔ آپ نے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں 3 بار درود پاک
3 times درود پاک پڑھنے کے بعد اب جو میں بتا رہا ہوں دھیان سے سن لے. آپ تمام لوگوں نے سب سے پہلی مرتبہ ایک بار 1 time سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے ایک بار 1 time پڑھنی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تمام بہن اور بھائیوں نے ایک بار 1 time سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تمام لوگوں نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. 1 time یعنی ایک بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ایک بار 1 مرتبہ آپ نے 1 time ایک بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں اسے آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں. تمام لوگ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں. جس چیز پر آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. میرے بھائیوں اور میری بہنوں یا اللہ کی تسبیح جس طرح میں پڑھ رہا ہوں بالکل اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے. میں ہر چیز وظیفے کی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. جس ترتیب سے میں پڑھ رہا ہوں جس طریقے کار سے پڑھ رہا ہوں بالکل اسی طریقے کار اس ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. یا اللہ 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 یا اللہ. میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں آپ تمام لوگوں نے یا اللہ کی تسبیح 41 مرتبہ 41 times یعنی 41 بار پڑھنی ہے. یا اللہ کی تسبیح 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار 1 time سورہ کوثر پڑھنی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میرے عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں اب آپ نے ایک بار 1 مرتبہ 1 time ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو وظیفہ جو خاص وظیفہ اب میں بتاؤں گا اسے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں. تمام لوگ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں. جس چیز پر آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا محمد 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 جس طرح میں پڑھ رہا ہوں بالکل اسی طرح اس ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. یا محمد یا محمد یا محمد
یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یا محمد کی بھی تسبیح 41 مرتبہ 41 ٹائمز یعنی 41 مرات آپ نے یا محمد پڑھنا ہے۔ اب 41 مرتبہ یا محمد پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے ایک بار 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیجئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار 1 ٹائم سورہ کوثر آپ لوگوں نے پڑھنے کے بعد جو وظیفہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، جس چیز پر آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، آپ لوگوں نے یا رزاقو کی تسبیح جس طرح میں پڑھنا ہوں بالکل اسی طرح پڑھنی ہے۔ یا رزاقو 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 یا رزاقو۔ میری تمام پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے یا رزاقو کی تسبیح 33 مرتبہ پڑھنی ہے، 33 ٹائمز یعنی 33 بار۔ اب آپ نے 33 مرتبہ یا رزاقو پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ دوبارہ سے سورہ کوثر پڑھنی ہے، 7 ٹائمز یعنی 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیجئے۔ اب آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ چاہے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھا وہی 3 بار آخری میں پڑھ لینا، یا آپ نے اپنی مرضی کا 3 بار شروع میں پڑھا وہی آخری میں پڑھ لینا، یا میرا بتایا ہوا آپ نے شروع میں 3 بار پڑھا وہی آخر میں 3 بار پڑھ لینا۔ جو سا شروع میں آپ نے درود پاک 3 مرتبہ پڑھا وہی
آخر میں 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جس جگہ یہ وظیفہ پڑھا اس جگہ بیٹھ کر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. یہ قیمتی گھڑیاں، یہ قبولیت کا وقت آپ نے کسی کو نہیں دینا. 5 منٹ اپنی زندگی کی نکال کر ادھر توجہ دے دیں. آپ کی 1 حاجت ہو، 10 حاجت ہو، 100 حاجت ہو یا 1000 حاجتیں ہو، چاہے جتنی بھی حاجات ہو، تمام حاجات کے لیے دعا کر لینا. آپ کی دلی مراد، دلی خواہشوں کے لیے دعا کرنا. اللہ پاک تمام حاجات پوری کر دیں گے. دلی مراد، دلی خواہش پوری کر دیں گے. آپ لوگوں کو اندرونی بیرونی جسمانی دنیا کی چھوٹی سے لے کر جتنی بڑی بیماری ہے، اس وظیفے کے بعد آپ نے تمام بیماری کے خاتمے کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ پاک تمام بیماریاں ختم کر دیں گے. آپ کو بے اولاد دیے، اس وظیفے کے بعد اولاد کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ پاک اچھی سی نصیب والی اولاد آپ کو عطا کر دیں گے. آپ کی بیٹیوں کی، بہنوں کی رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، شادی میں رکاوٹیں ہیں، اس وظیفے کے بعد آپ نے اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی رشتے اور شادی کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ پاک اچھے سے گھر میں رشتہ اور شادی کرا دیں گے. دنیا کا کوئی سا بھی مقصد ہو جو آپ کا پورا نہ ہوا ہو، آج اس وظیفے کے بعد ہر مقصد کے لیے دعا کرنا. ہر مقصد آپ کا پورا ہوگا، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، ہر مقصد میں سکسیسفل ہوگی. میری بہنوں، میرے بھائیوں، دولت اور رزق کا ایسا خاص وظیفہ ہے. اس وظیفے کے بعد رزق بھرپور مانگ لینا اور دولت جتنی مانگ سکتے ہو مانگ لینا. اللہ پاک کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں. آج آپ 1 کروڑ مانگو گے، اللہ پاک 1 ارب دیں گے. 1 ارب مانگو گے، اللہ پاک 1 خرب دیں گے. دوستو، اللہ پاک کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں. آج جتنی دولت مانگ سکتے ہو مانگ لینا. آپ لوگوں کو بتا دوں، اس وظیفے کی اجازت تو عام ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے لائک کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے شیئر کریں. کمنٹ میں اپنا پیارا سا نام بھی ضرور لکھیں.